دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے جب انسان حق کی بات کرے، سچ کی دعوت دے، لوگوں کو جہنم سے بچانے نکلے اور بدلے میں اسے پتھر میں ملے، گلیوں میں خون ملے، تب انسان کا دل کیا چاہتا ہے؟ آج میں آپ کو نبی زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ سنانے لگا ہوں جس نے آسمان کو ہلا دیا۔ فرشتے کانپ اٹھے، مگر زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں صرف رحمت بانٹی۔ جی ہاں، سفر طیف کا سفر۔ دوستو، جب مکہ میں سختی بڑھی، وہ زمانہ بہت سخت تھا۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا۔ ابو طالب کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ دل تنہا تھا، غم بہت تھا، مگر دعوت کا کام نہیں رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، چلو طیف چلتے ہیں، شاید وہاں کوئی دل اللہ کے لیے کھل جائے۔ ساتھ صرف ایک ساتھی تھے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ گرمی، پہاڑوں کا راستہ، میلوں پیدل چلے، میلوں پیدل سفر کیا، پیدل چلے، نہ سواری نہ آرام۔ دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تنگ آئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ طیف چلتے ہیں، شاید وہاں لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ایمان آ جائے، اللہ کے لیے ایمان لے آئے اور سیدھے راستے پر چلے۔ دوستو، اتنا مشکل سفر طے کیا، میلوں پیدل چل کر گئے، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ اکبر، کیا کچھ نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہوں نے برداشت کیا کیونکہ وہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ دوستو، طیف کے سرداروں کے پاس گئے، نرمی سے بات کی، اللہ کا پیغام سنایا، مگر جواب کیا ملا؟ ہنسی مذاق۔ ایک سردار بولا، اگر تم سچے نبی ہو تو ہم تم سے بات ہی کیوں کریں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہم کیا کریں، ہم کیوں آپ سے بات کریں؟ دوستو، دوسرا بولا، کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا؟ تیسرا بولا، یہ باتیں ہمارے شہر میں نہ پھیلانا۔ یہاں سے دوستو جو ہے نا، طیف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم ڈھائے۔ اپنے اوباش لوگ، لڑکے ان کے پیچھے لگا دیے، مجنون مجنون کے نعرے لگوائے، پاگل پڑو، پتھروں سے مارا۔ حضرت زید سامنے ڈھال بن جاتے، پتھر ان کے بھی سر کو لگتے، وہ بھی خونوں سے لت پڑتا۔ دوستو، رحم نہ آیا ان کو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے دیوار کے ساتھ بیٹھ کے اور وہاں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، بس آپ میرے سے راضی ہیں، اگر آپ میرے سے راضی ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوستو یہ جو دعا کی نا، یہ دعا آسمان تک پہنچ گئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور طیف ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، ملیا میٹ ہو جائے۔ قربان جاؤں میں اپنے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ہی ایمان لانے والے ہوں گے جو رب کا کلمہ پڑھیں گے، جو مسلمان ہوں گے۔ سبحان اللہ دوستو، کہ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ظلم نہیں ڈھایا گیا۔ گلیوں میں شور مچ گیا، پتھروں سے مارا گیا، جوتے خون سے بھر گئے، کپڑے خون سے بھر گئے۔ اس کے باوجود بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کے لیے دعا ہی کی۔ دوستو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، ان کے ایک الفاظ نے ہی پورا طیف جو ہے نا تباہ کر دینا تھا فرشتوں نے، لیکن آپ نے صبر کا دامن اختیار کیا، آپ نے صبر کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے کہا میں رحمت بن کے آیا ہوں ان کے لیے، میں ان کے لیے زحمت نہیں بننا چاہتا۔ دوستو اسی دوران اسی باغ کا ایک غلام اداس، غالباً اداس نام ہے، وہ آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے۔ آپ نے کہا بسم اللہ۔ دوستو اداس نے یہ الفاظ سنے، یہ کلمہ سنا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہاں تو کبھی میں نے یہ نہیں سنا۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے، دیکھیں صبر کیا، برداشت کیا، اور اس کا اجر بھی دیکھیں کہ جیسے ہی اس غلام سے بات چیت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ غلام جو ہے نا وہ ایمان لے آیا۔ آپ نے غصہ نہیں کیا تھا، آپ نے کسی پر بھی کوئی غصے کو ظاہر نہیں کیا، صبر کیا، ان کو دعائیں دی۔ دوستو جیسے ہی اداس نے اسلام قبول کیا
لہو میں ڈوبا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ایک دل ہدایت پا گیا. لیکن خون میں لت پت تھے، غلام سے بات چیت ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اور غلام کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی، شروعات ہوگی ادھر سے. دوستو یہ ہوتی ہے اصل جو ہے نا کامیابی صبر کی، جو صبر سے کام لیتے ہیں، بدلے میں بد دعا نہیں کرتے، انتقام نہیں، صرف صبر اور محبت. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو طیف مٹ جاتا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے، عذاب بن کر نہیں. دوستو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی بد دعا نہ دی، تو ہم ذرا سی تکلیف میں دوسروں کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں. میرے بھائیوں، آؤ آج مل کر عہد کریں، ہم صبر کو ہی اپنا زیور بنائیں گے. دوستو صبر جو ہے نا وہ بہت میٹھا پھل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 گانا نماز کا پابند بنا دے، ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں میں محبت بانٹنے والا بنا دے، بڑوں کے ساتھ احترام اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، عورتوں کی عزت کرنا سکھا دے. دوستو ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں.